ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار اور معزز احباب، اس مدرسے کے اصلاح المومنین برہیٹ کے اراکین اور ممبران اور ذمہ داران اور برہیٹ کے علاقے اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کا تقریباً 2:45 بج چکا ہے اور اب تک آپ نے بہت ہی دل جمعی کے ساتھ ہر مقرر کو سنا. اس جلسے کی تاریخ 1 سال پہلے لے لی گئی تھی، 10 اور 11 فروری. پھر آپ لوگوں کے ہاں کچھ چینجنگ ہوئی اور مجھے بڑی دقت ہوئی، کیونکہ وقت پر جب کوئی اس کو چینج کرتا ہے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. ایسا آیا کہ میری طرف سے
کینسل ہی کر دیا گیا تھا یہ جلسہ کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ جو تاریخ میں آپ جلسہ کر رہے ہیں اس میں ہم خالی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں نے ہمارے محترم دوست جناب محمد کریم صاحب کو پکڑا اور پھر رابطے ہوئے، اور پھر اس میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگا اس کو دائیں بائیں کرنے میں، اور پھر کسی نتیجے تک پہنچے کہ آپ کے 2 دن کے اس جلسے کو اس میں 1 دن کی میں منظوری دوں۔ پھر یہ طے ہوا کہ آج 15 اپریل، اب تو خیر 16 ہو گئی ہے، رات کے 12 بجے کے بعد 14 اور 15 فروری کو یہ پروگرام جو آپ کا رکھا گیا اس میں 15 فروری دے پایا۔ اس کنڈیشن میں یہ پروگرام دیا کہ ابھی جلسہ ختم کرنے کے بعد مجھے دیوگھر بھاگنا ہے، وہاں سے فلائٹ پکڑنی ہے، دلی پہنچنا ہے، پھر دلی سے 1.5-2 گھنٹے کا سفر کر کے مجھے میرٹھ، اور میرٹھ کے بھی ایک گاؤں سسولا میں جانا ہے، اور کل کا میرا وہاں پروگرام ہے، اور شاید کل شام تک میں وہاں پہنچوں۔ یعنی فلائٹ سے جانے کے بعد بھی 15 گھنٹے لگ جائیں، یہ اس طریقے کا یہ پروگرام ہوا۔ میں ابھی ہاشم بھائی سے یہی پوچھ رہا تھا، یہاں بیٹھے تھے آپ کے اس برہیٹ کے مدرسے کے جو ناظم ہیں، اور الحمدللہ 19 سال سے نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کل کا جلسہ بالکل پھیکا رہا، جلسہ نہیں کامیاب ہو سکا۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ رہے ہوں گے، تو کہنے لگے کہ ایسے ہی 150-200 لوگ رہے ہوں گے، کل کا جلسہ بالکل ناکام رہا۔ لیکن آج تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے وہاں ماشاءاللہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں، اور اتنا بڑا گراؤنڈ آپ کا بھر چکا ہے کہ میں خود شستر ہوں کہ آگے آنے والے ایام میں آپ لوگوں کو کہاں جگہ دیں گے اور کیسے جگہ دیں گے۔ اور شاید اسی طریقے کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ہاشم بھائی نے کہا کہ اگلے سال کے جلسے کی بھی تاریخ کا اعلان کر دیجیے گا۔ یعنی ابھی آج کا جلسہ ختم ہوا نہیں اور اگلے سال کی ڈیٹ پھر لے لی گئی، آئندہ سال کی، اور آئندہ سال 3-4 اپریل کو یہ جلسے کا ٹائم پھر فکس کر دیا گیا ہے، لیکن میں دونوں دن نہیں رہ پاؤں گا، میں نے ایک ہی دن کا ٹائم دیا ہے، 4 اپریل پروگرام ہے 3 اور 4 اپریل کا، یعنی آج سے 1 سال 2 مہینے کے بعد۔ پتہ نہیں میں بھی زندہ رہوں نہ رہوں، کتنے لوگ قبر میں پہنچ جائیں اور کتنے لوگوں کی اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لی گئی ہو۔ بہرحال آپ کے اس حوصلے کی میں داد دیتا ہوں اور اس ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے سے پڑھنے والے بچوں کو دین کا سپاہی بنائے، اور اس ادارے کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ مجھے تو امید تھی جو مجھے ٹائم ملے گا، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ 1:30 یا 2 بجے تک مل جائے گا، لیکن 2:45 بج جائیں گے، اس کا علم خیر مجھے بھی نہیں تھا، ہوتا ہے۔ اور میرے لیے بھی اچھا یہ ہوا کہ پروگرام ختم کروں گا اور فوراً یہاں سے نکل کے اب سونے کا موقع نہیں ملے گا، سیدھے سفر دیوگھر کا۔ جتنی دیر آپ کے سامنے میں بیٹھوں، آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سنیں، کچھ اہم باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی، اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے سماعت فرمایا، اور ان سے بھی پہلے فضل الرحمان صاحب سے سماعت فرمایا، اور میں جہاں رکا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، امید علی صاحب کے گھر پہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، تو وہاں آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں کون یہاں نظامت کے فریضے انجام دے رہا تھا کہ کون تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عبدالغفار صاحب بھی یو پی کے، فضل الرحمان صاحب بھی یو پی کے، مولانا جرجیس صاحب بھی یو پی کے، یو پی والوں کا قبضہ ہو گیا جھارکھنڈ پر۔ لیکن آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہو،
यूपी वालों का नहीं, इटावा वालों का कब्जा हुआ है आपके झारखंड पर। फजलुर रहमान भी इटावा के और मैं भी इटावा का। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे भी दीन का काम लेता है, जरूरत इस बात की है कि हम सुनने से ज्यादा उस पर अमल करें। यही वक्त की जरूरत है। सच बताता हूं, जितने आप यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा लोग बाहर दुकानों में। मेरी गाड़ी किस पोजीशन और किस कंडीशन से यहां तक पहुंची वो मैं समझ रहा हूं। जब मुझ जैसे आदमी को 100 कदम 200 कदम की दूरी पर आने में 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो आप सोचिए कि आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। आप जितने यहां मर्द बैठे हैं ना, उससे ज्यादा औरतें बुर्का पहन पहन के बाहर जलेबियां खरीद रही हैं, लिपस्टिक खरीद रही हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं। मुझे शायद ऐसा लगता, मैंने आपके यहाँ ईद और बकरीद तो देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद के दिन भी ऐसा चहल पहल नहीं होती होगी जैसे जलसे में आज मैं देख रहा हूं। मेरा दिल कह रहा अंदर से, मुझे मालूम नहीं है, शायद इतना चहल पहल ईद के दिन भी ना होती हो मर्दों की औरतों की जितनी आज के दिन मैं देख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों से इस्लाह का काम ले, और हमारे इन भाइयों को जो बाजारों में और इन बहनों को जो बाजारों में घूम रहे और घूम रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी पर्दे के साथ जलसे में आने की, पर्दे के साथ जलसा सुनने की और पर्दे के साथ अपने घर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए, और पर्दे को अपनी जिंदगी में नाफिज फरमाने की भी तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आप की पहली नजर मुआशरे ही पर थी, समाज पर ही थी। समाज क्या हुआ यार? अभी तक तो आप कभी हल्ला नहीं कर रहे थे, मैं आया हूं तो शोर करना शुरू कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा हूं? ए भाई बैठ जाओ, देखना जरूरी है उन लोगों को पीछे जो बैठे हैं। भाई ऐसे मत देखना कि मुझ पे नजर लग जाए, वैसे ही 57 किलो का हूं और कम ना हो जाऊं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। अब भाई इतनी देर से बैठे हैं और आप खड़े हो जाएंगे उनके सामने, तो गुस्सा तो उनका जायज है ना। आप तो आ गए छिछोरापन करके, फील्ड देख के, हमको नहीं मालूम है कि आपके मैदान में क्या क्या हो रहा है। अभी भी चले जाइए, कितने बुरके वालियां गोदियों में लेटी हुई हैं दूसरों के, इस रात में भी सब मालूम है। अब ये लोग शुरू से बैठे हैं तो आप उनको बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब करेंगे? बैठ जाइए भाई। 25-26 सालों से जलसा कर रहा हूं, बिहार में तो पकड़े जाते हैं हर जलसे में लड़के और लड़की, बैठा लिया जाता है, सुबह पंचायती होती है, क्या किया जाए, ये सब देखा हुआ हूं अपनी आंखों से। जलसे दीन की इस्लाह के लिए होते हैं। बेचारे 19 साल से नाज़िम हैं, पूछिए कितनी मेहनत की होगी इन लोग इस इदारे को यहां तक पहुंचाने में, इतनी तरक्की करने में। इस जलसे को कामयाब कीजिए मेरे भाइयों। नबी अकरम ने मुआशरे की इस्लाह की, क्या बुराइयां नहीं थी? कौन सी ऐसी बुराई थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर मौजूद नहीं थी? कुरान कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने उम्मियों के अंदर एक उम्मी रसूल उन्हीं में से भेजा, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से हमने उनके अंदर मबऊस फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, और मुआशरे को पाको साफ करता है, तज़किया नफ्स। इसलिए अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाए जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है और जर्जी साहब अगर उसको बयान कर रहे हो
اور وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ صاحب یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں، یہ ہمارے سماج میں یہ سب ہو رہا ہے تو اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان بتائی ہے کہ معاشرے کو پاک و صاف، سماج میں جو برائیاں ہیں وہ پاک و صاف کرتے ہیں، آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ عرب کے اندر کیسی برائیاں تھیں، ایک ایک پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا۔ بھاگوت پران کا ایک منتر ہے، اس منتر میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اندھیرا اتنا ہوگا لیکن اس اندھیرے کو مٹانے والے محمد رسول اللہ ہوں گے نام کے ساتھ۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا۔ منتر پڑھوں گا نہیں، بس ایک پڑھ دیا ہوں، ورنہ ٹی وی چینل پر دیکھیے تو آج بھی بول رہا ہے، بول رہا نہیں بول رہی ہے، وہ اس ہڈی کا حق ادا کر رہی ہے جو اس کے سامنے ڈالی گئی ہے۔ اور بنگال کا چناؤ جب تک ہو نہیں جائے گا ایسے کتے اور کتیاں بھی بہت بھونکیں گے، پرانی تقریریں میری ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بنگال سے ممتا ہٹ جائے اور پھر وہاں ہمارے مالک کی ہماری گورنمنٹ آ جائے۔ یہ بیچارے وہ اینکر اور اینکرنیاں یہ حق ادا کر رہے ہیں، اس ہڈی کا حق ادا کر رہے ہیں جو ہڈی ان کے سامنے ڈالی گئی۔ میرے گھر سے فون آیا، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری امی فون کر رہے ہیں۔ میں نے کہا امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ صرف ٹی آر پی بڑھائیں گے اور ہندو مسلم کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو اس کے لیے مولانا جرجیت سے بہتر کوئی اور دوسرا مولوی مل نہیں رہا ہے۔ آج بھی دکھا رہی ہے، آج بھی ایک اور بھڑکاؤ بیان مولانا جرجیت کا، ایک اور بھڑکاؤ بیان۔ یہ سارے بیان اویسی صاحب روز چینل پر دیتے ہیں لیکن ان کا بیان بھڑکاؤ نہیں، جرجیت صاحب نے کہہ دیا تو بھڑکاؤ بیان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم۔ محمد جب اس دھرتی پر آئیں گے تو اندھیرے کو ناش کر دیں گے۔ موہ مداندھکارم ناشم، یعنی محمد کے آنے سے پہلے بہت اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے کو ناش کرنے والے کون ہوں گے، اندھیرے کو مٹانے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عرب کی دھرتی پر کوئی ایک برائی نہیں تھی جس کو ختم کیا ہو۔ عرب کی دھرتی پر اتنی برائیاں تھی، اتنی برائیاں تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خرید لیا کرتا تھا اور اس کو اپنا غلام بنا لیا کرتا تھا۔ ہم نے کسی کو خرید لیا، وہ میرا غلام ہو گیا۔ کسی عورت کو یا لڑکی کو خرید لیا تو وہ میری لونڈی ہو گئی۔ انسانیت کو کچلا جا رہا تھا۔ انسانیت کی صورتحال یہ تھی کہ انسان جس کو اللہ نے سب سے افضل مخلوق بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان سب سے افضل ہونے کے باوجود پتھروں کے سامنے جھکتا تھا، لکڑیوں کے سامنے جھکتا تھا۔ درخت، جس درخت سے اس کو برکت نظر آتی تھی اس درخت کی پوجا کی جاتی تھی، اور جس پتھر کی مورتی بنا دی جاتی تھی دیوی دیوتا، ان پتھروں کو پوجا جاتا تھا۔ سب سے افضل مخلوق ہونے کے باوجود یہ انسان پتھروں کی اور لکڑیوں کی اور درختوں کی پوجا کر رہا تھا۔ حالت یہ تھی کہ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو ماں کا دودھ یا شہد نہیں پلایا جاتا، سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالے جاتے تھے،
اور شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو جاتا تھا کہ شراب پی کر وہ بھول جاتا تھا کہ میری بیوی کون ہے اور میری بیٹی کون ہے. کبھی کبھی بیوی کو چھوڑ کر وہ بیٹی ہی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا. فخر و مباحات کا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ میں تم سے اونچا، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے اونچا، میں تم سے افضل، وہ کہتا تھا کہ میں تم سے افضل، میری قوم سب سے اونچی، وہ کہتا تھا کہ میری قوم سب سے اونچی. جوئے میں لوگ رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، اور مکان ہار جاتے تھے تو بیوی لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. عورتوں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کو کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی. کپڑے کا ایک تار بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا. اگر ان عورتوں کی زندگی میں ان کا مرد مر جائے، شوہر مر جائے، تو کوئی بھی بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ اس عورت کو منحوس سمجھتا تھا اور یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ عورت اپنی زندگی میں اپنے آدمی کو نگل گئی، اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ پھلے گا نہیں، پھولے گا نہیں، یہ عورت اس کو بھی ڈس جائے گی. شادیوں کے طریقے انتہائی غلط اور بھیانک تھے. نکاح کر کے گھر میں تو لاتا تھا، لیکن ملنا نہ ملنا اس کی مرضی ہوتی تھی. جو چاہے اس کی بیوی کو لے جائے، اس کے ساتھ رہے، کھائے پیے اور ہم بستری کرے. اگر اس سے بچہ ٹھہر جائے تو یہ چاہے تو اس کو بلا لے اور چاہے تو نہ بلائے. یہ شادی کے بعد بھی بیوی کی یہ کنڈیشن تھی. لڑکے پیدا ہوتے تو اس ڈر سے مار ڈالے جاتے کہ یہ کہیں بڑے ہو کر میرے ساتھ نہ کھائیں، اور لڑکیاں پیدا ہوتی تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا. ان بچیوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا ادھیکار نہ تھا. ہم اور آپ سب مل کر پورے ہندوستان میں سارے مدرسے ملا لو، سارے مولویوں کو جوڑ لو، کئی لاکھ مولوی، کئی ہزار مدرسے، لیکن ابھی صرف ایک برائی نہیں رک پائی، جہیز کی. محمد الرسول اللہ نے معاشرے کو کیسے صاف کیا، کس طریقے سے معاشرے کو پاک کیا، ہم نہیں جانتے. شراب دھیرے دھیرے حرام ہوئی کیونکہ اتنے رسیا تھے شراب کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر جیسے صحابی یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی شراب حرام قرار دے دیجئے، شراب بہت نقصان پہنچا رہی ہے سماج میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات بھی نہیں مان رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں عمر، اگر شراب حرام کر دیں گے تو یہ لوگ شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ پائیں گے. پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں شراب ڈالی جاتی ہو، اتنی شراب پینے والی قوم یہ شراب کیسے چھوڑ دے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کئی مرتبہ کہا اللہ کے رسول شراب حرام قرار دے دیجئے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں. سوچئے کتنا مشکل تھا شراب کو حرام قرار دینا. پہلی آیت جو شراب کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے وہ یہ کہ شراب اور جوئے میں منافع بھی ہیں، منافع للناس. شراب کے اندر اور جوئے کے اندر کچھ نفع بھی ہے، کچھ منافع بھی ہے، کچھ اچھائی بھی ہے. لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بڑھ کر ہے. دیکھیے حرام نہیں قرار دیا، صرف یہ بتایا ہے
کہ ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. یعنی نفع تو ہے. آج ہمارا نوجوان طبقہ جب شراب پیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سکون مل جائے گا، شراب پی لیں گے تو ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. ایک عادت کے طور پہ شراب پی رہا ہے. لیکن عرب کے لوگ عادت کے طور پہ شراب نہیں پیتے تھے. وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ کسی غریب کو پیسہ دینے میں ان کی چھاتی پھٹتی تھی. نہیں، ایسے دیں گے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اتنی محنت سے کمایا، ہم غریب کو کیسے دے دیں. لیکن وہ غریب کے ساتھ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور اس جوئے میں ہار جاتے تھے تو ان کو تسلی ہوتی تھی کہ چلو ہم جوئے میں ہار گئے. حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب کی مدد کی جائے. تو جوئے میں وہ ہار جاتے تھے اور یہ سوچ لیتے تھے کہ ہم جوئے میں ہار گئے ہیں، ایک غریب آدمی کو پیسہ مل گیا، رقم مل گئی، چلو جانے دو. شراب اس لیے پیتے تھے کہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا تھا تو دولت لٹا دیتے تھے غریبوں میں، فقیروں میں. اب وہ جب ہوش آتا تھا تو کہتے تھے چلو شراب کے نشے میں لٹایا. ایسے دینے میں تکلیف ہوتی تھی، شراب کے نشے میں لٹا دیتے تھے. تو کچھ فائدہ بھی تھا. شراب پی کر غریبوں میں پیسہ دینا، جوا کھیل کر غریبوں سے جوا ہار جانا، کچھ منافع تھا. لیکن ان دونوں کا گناہ اور ان دونوں کا نقصان نفع سے زیادہ. اس لیے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا نقصان، گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب بہت سے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن سب لوگوں نے نہیں. ارے اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے. اب دیکھیے دوسری حالت کیا ہوئی. کچھ صحابہ جس میں حضرت علی بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے کھاتے شراب کا دور چلنے لگا، شراب بھی پینے لگے. صحابہ کرام نے شراب بھی پی، جس میں حضرت علی بھی شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں. ایک انصاری کی دعوت پر یہ تمام لوگ شریک ہوئے، کھانا کھایا اور شراب کا دور چلا. سب نے شراب پی. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا اور نشہ جب آیا تو نماز کا وقت بھی ہو گیا. اب مغرب کی نماز پڑھنے لگے یہ لوگ شراب کے نشے میں اور مغرب کا وقت ہو گیا. جب مغرب کی نماز پڑھنے لگے تو ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی، اور اس صحابی نے نماز پڑھاتے پڑھاتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک تو بالکل صحیح پڑھا. اس کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے لگے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. لیکن شراب کے نشے میں وہ صحابی کیا پڑھ گئے؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. وہ یہ پڑھ گئے، اے کافرو، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. لیکن پڑھ کیا گئے؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو. پورا معنی ہی بدل گیا. جب نماز کی حالت میں قرآن غلط پڑھا جانے لگا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمانو والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو. تب جب نشے میں ہوا کرو تب نماز مت پڑھا کرو، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ. اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تم ہوش میں نہ آ جاؤ. تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے لگو کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ کیا ہے. جب تک یہ سمجھنے نہ لگو تب تک نماز مت پڑھنے مت جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب بہت سے اور صحابہ نے شراب چھوڑ دی اور اس آیت نے بہت سی شراب چھڑوا دی. حالانکہ حرام اب بھی نہیں ہوئی، حرام اب بھی نہیں ہوئی. صرف یہ کہا کہ جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو. اب صبح 11 بجے کوئی آدمی شراب نہیں پیتا تھا. کیوں؟ شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، نشے میں آ گئے تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، ظہر کا وقت ہوگا تو جماعت چھوٹ جائے گی. چھوڑ دیا.
اب ظہر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، ظہر کے بعد شراب پیئیں گے تو نشہ آئے گا، پھر عصر کا وقت ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عصر کی جماعت چھوٹ جائے۔ عصر کے بعد شراب نہیں پیتے تھے، مغرب کا وقت آ گیا اور نشے میں اگر ہم ہوئے تو مغرب کی جماعت چھوٹ جائے گی۔ اب وہ یا تو عشاء کے بعد شراب پیتے تھے یا فجر کے بعد شراب پیتے تھے۔ بہت سے لوگوں کی شراب اس کنڈیشن میں چھوٹ گئی۔ مدینے کے اندر انصاری اور مہاجرین آپس میں لڑ گئے شراب پینے کے بعد۔ مہاجرین اور انصار لڑ گئے، مہاجرین نے شراب پی، انصاریوں نے بھی شراب پی۔ مہاجرین کہنے لگے ہم تم سے اچھے ہیں، ہمارے نبی ہمارے قوم قریش میں آئے ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں، لہذا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اور انصاری شراب کے نشے میں کہنے لگے لو یہ ہم سے اچھے ہیں، بھوکے آئے تھے مکے سے، ننگے آئے تھے مکے سے، ہم نے رہنے کے لیے گھر دیا، ہم نے یہاں اپنی لڑکیوں کی شادی ان کے ساتھ کی، ہم نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا، یہ بھوکے اور ننگے آنے والے ہم سے اچھے؟ ارے ہم تم سے اچھے ہیں، ہم نے تم بھوکوں کو کھانا کھلایا، تمہیں رہنے کے لیے گھر دیا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑا شراب کے نشے میں کہ انصاریوں نے بھی تلواریں نکال لی اور مہاجرین نے بھی تلواریں نکال لی، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ آ گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے شراب کے نشے میں۔ جب یہ کنڈیشن دیکھی تب شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، آج کے بعد اب اس کنڈیشن میں یہ حالت کہ شراب پی کر تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے ہو، ایک دوسرے سے افضل قرار دینے لگے ہو، جبکہ ہم ان تمام خرافاتوں کو ختم کرنے آئے تھے، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں، سب کا برابر کا حق ہے۔ میں یہ تعلیم لے کر آیا تھا لیکن تم نے تو اس تعلیم ہی کی دھجیاں اڑا دی۔ اب شراب، جوا اور بتوں کے نام پر چلنے والے چڑھاوے اور پانسوں کے تھال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی گندگی ہیں، حرام ہیں یہ سب تم پر۔ فاجتنبوہ، اجتناب کرو، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے، معاشرے سے اس چیز کا صفایا کیا ہے۔